اور آگے بیضاوی رحم اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی خلیفہ نہ ہو تو تمام جماعتوں سے علیحدگی اختیار کر لے۔ اور آگے فرماتے ہیں، بہت بڑی روایت موجود ہے یہاں پہ، اذن جلد 13 صفحہ 36 اور 37، یا اس سے مراد لازم پکڑنا، یعنی لازم پکڑنا، جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے کہ اسے دھاڑوں کے ساتھ مضبوطی سے، داڑھوں کے ساتھ، داڑھ ہوتا ہے نا جب بچہ رسی کھینچتا ہے اور ہاتھ سے وہ رسی پھسلنے لگتی ہے تو اپنے دو دانت ہوتے ہیں نا اندر والے، داڑھ، اس سے کس کے پکڑ لیتا ہے تو ہاتھ میں بھی تھوڑا پکڑ کمزور ہونے لگتی ہے، وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور پہلی بات کی تائید حدیث کا آخری حصہ کرتا ہے کہ تجھے موت آ جائے اس حالت میں کہ تو درخت کی جڑ کی پناہ پکڑے ہوئے ہو، اس سے بہتر ہے کہ تو ان میں سے کسی گروہ کی اتباع کرے، یعنی کسی گروہ کی اتباع نہیں کرنا۔ اور ابن بطال رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے فقہا کی جماعت کے لیے جماعت المسلمین کو لازم پکڑنے کی اور ظالم حکام کے خلاف خروج کو ترک کرنے کی، اس لیے کہ آخری گروہ کا یہ وصف بیان ہوا ہے کہ وہ جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے، اور ان کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ان میں اچھی اور بری باتیں پائی جائیں گی، جیسا کہ پہلے گروہ کا وصف بیان کیا گیا ہے، اور وہ اس طرح نہ ہوں گے مگر وہ حق پر نہ ہوں گے، اور حکم دیا ان کے ساتھ جماعت کو لازم پکڑنے کا۔ الطبرانی فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں اور جماعت کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے، پس ایک گروہ کا کہنا ہے کہ جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم وجوب کے لیے ہے، اور جماعت سے مراد سب سے بڑا گروہ جو ایک خلیفہ پر جمع ہو۔ اور اس میں محمد بن سیرین رحم اللہ کی روایت پیش کی ہے کہ انہوں نے ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تھے تو ان سے اس معاملے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے وصیت کی کہ تم پر جماعت کے ساتھ رہنا لازم ہے، اس لیے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ اس سے بعد کے لوگوں کو چھوڑ کر صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت مراد ہے، اور ایک گروہ کا خیال ہے کہ اس سے مراد اہل علم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخلوق پر حجت بنایا ہے اور لوگ دین کے کام میں ان سے متبع ہیں۔ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس خبر سے مراد ان لوگوں کا جماعت کو لازم پکڑنا ہے کہ اطاعت کے معاملے میں کہ جن کی عمارت میں لوگوں کا اجتماع ہو چکا ہو، اجتماع یعنی سب ایگری ہو چکے ہوں اور ایک جگہ جمع ہو چکے ہوں، اجتماع ہو چکا ہو، اور جو شخص اس یعنی سلطان کی بیعت سے نکلا وہ جماعت سے خارج ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، جس سے آپ نکل گئے اسے خارج ہو گئے، یعنی آپ نے خود ہی ترک کیا ہے، آپ اس گھر کو چھوڑ کر باہر چلے گئے یہ کہہ کر کہ میں نے چھوڑ دیا، مجھ سے اس گھر سے مطلب نہیں، تو آپ اس گھر سے خارج ہو گئے، تو وہ جماعت سے خارج ہو گیا۔ اور حدیث میں ہے کہ جب لوگوں کا کوئی امام موجود نہ ہو تو وہ منتشر ہو کر بھاگ کھڑے ہوں اور کسی گروہ کا اتباع نہ کریں، اور شر کے واقع ہونے کے ڈر سے جہاں تک ہو سکے لوگ ان گروہوں سے الگ ہو جائیں۔ یہ اب سرسری نظر ذرا فرقہ بندی میں بھی ڈال لیتے ہیں۔ فرقہ کسے کہتے ہیں، فرقے کے معنی کیا ہے، فرقہ کیا ہوتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے اور اس نے اپنے ماننے والوں کو ایک کامل اور مکمل دستور زندگی عنایت فرمایا ہے۔ یہ ضابط حیات دو چیزوں پر مشتمل ہے، نمبر 1 قرآن کریم اور نمبر 2 حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم اور حدیث دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بذریعے وحی عنایت ہوئے ہیں، اس لیے قرآن کریم کو وحی مطلوع یا وحی جلی اور حدیث غیر مطلوع یا وحی خفی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ کسی ولی کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 3۔
معلوم ہے کہ جو ہدایت وحی کے ذریعے رب کائنات کی طرف سے نازل ہوئی اسی کی اتباع اور پیروی لازم ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی اور کی رائے، حکم یا رہنمائی کو ماننا اسے اللہ تعالیٰ کے حکم میں شریک ٹھہرانے کے مترادف ہے۔ سورہ کہف میں آیت نمبر 26 میں فرمان ہے، اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق اور ظالم ہی نہیں بلکہ کافر بھی ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 44، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ سن لو، دنیا میں اس زمین پہ اپنے خود کے بنائے ہوئے قانون لاگو کرنے والوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ سورہ مائدہ نمبر 44۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے احکامات کے بجائے دوسروں کے خیالات یا آرا یعنی رائے کی پیروی کرتے ہیں، ان کے متعلق ارشاد ہے، سورہ شورى آیت نمبر 21، کیا ان کے لیے ایسے یعنی اللہ کے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کے وہ قوانین بنائے ہیں کہ جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ جب تک مسلمین اس ہدایت اور رہنمائی کے تابع رہے ان میں دین کے معاملے میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا، لیکن جب انہوں نے مرکز سے ہٹنا شروع کر دیا تو ان میں اختلاف پیدا ہوئے، یہاں تک کہ ان میں فرقہ بندی شروع ہو گئی اور پھر لاتعداد فرقے عالم وجود میں آ گئے۔ فرقہ بندیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی آسان طریقہ بتایا ہے جو سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں موجود ہے، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے میں نہ پڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس آیت میں فرقہ بندیوں سے بچنے کا ایک عظیم الشان نسخہ تجویز فرمایا گیا ہے، اور وہ یہ کہ تمام مسلمین اللہ کی رسی یعنی کتاب و سنت کو پوری قوت یعنی طاقت اور مضبوطی سے تھامے رہیں۔ کتاب و سنت کی راہ ہی ایک ایسی پرامن اور محفوظ راہ ہے کہ اس پر چلنے میں ایمان اور اعمال دونوں کی پوری حفاظت موجود ہے، اور اس شہراہ پر چلنے والا ہی آخرت کے خسارے یعنی نقصان سے محفوظ رہے گا، جبکہ اس راہ کے علاوہ دوسرے تمام راستے پرخطر یعنی ڈینجر، پرخطر اور غیر محفوظ ہیں، یعنی کوئی محافظ نہیں ہے، اس پہ کوئی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں، اور ان کی راہ کبھی بھی منزل مراد نہیں پہنچ سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے جو آپ کو سورہ انعام آیت نمبر 153 میں مل جائے گی۔ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ آج بھی مسلمین کے متحد ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ سب اپنے اپنے اختلافات چھوڑ کر اسلام کی اس عظیم الشان شاہراہ پر اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کی رسی یعنی کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لے